السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہم سبق سائنس کیا ہے اور کیوں ہے کہ مشقی کام کریں گے، اور میں آپ کو سبق سمجھاؤں گی۔ سبق کی ریڈنگ میں کر چکی تھی، پچھلی کلاس میں بلند خوانی ہو چکی تھی، اور آج اس سبق کی وضاحت اور مشکل الفاظ کے معنی ہم آج کریں گے۔ دنیا کی تخلیق کے وقت ہی انسان کے لیے فطرت میں ہر جانب نعمتیں، مواقع اور راز پوشیدہ ہیں، یعنی کہ شروع میں ہی جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ قدرت میں ہر طرف فطرت میں ہر طرف وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، مواقع بھی دیے، اور بہت سارے راز بھی وہ پوشیدہ رکھے گئے، جیسے بجلیوں کا چمکنا، چیزوں کا اوپر سے نیچے گرنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، پتھروں کے ٹکرانے سے چنگاریاں اڑنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سب چیز کا علم ہمیں کہاں ملتا ہے؟ وہ ہمیں سائنس میں ملتا ہے۔ تو سائنس کیا چیز ہے؟ عام طور پر سائنس کا نام کچھ گنے چنے علوم کو دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سائنس وہ گنے چنے علم ہے جس کو ہم نے دے دیے ہیں نام، مثلا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی۔ لیکن دراصل ہر علم سائنس کی تعریف میں شامل ہے، ہر علم سائنس کی تعریف میں شامل، جو بھی علم آپ حاصل کرتے ہیں وہ سائنس کے زمرے میں آتا ہے۔ سائنس بذات خود کیا ہے؟ وہ ایک علم ہے، اور علم سائنس یہ لاطینی زبان کا لفظ، جو سائنس کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں جاننا، اور علم کے معنی کیا ہیں؟ علم کے معنی بھی جاننے کے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ سائنس کی ابتدا کیسے ہوئی، کیسے اس کا آغاز ہوا؟ تو اس کا جواب یہ بتایا ہے انہوں نے کہ انسان دنیا میں رہنے کے لیے پیدا ہوا تھا، اس لیے اسے کیا تھا؟ جب انسان دنیا میں پیدا ہوا تو ضروری تھا کہ اسے دنیا کو جانے اور سمجھے۔ ظاہر ہے ایک نئی جگہ آپ آئے ہیں تو اس کو پہلے آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور پھر جتنے بھی کام ہیں وہ آپ انجام دیتے ہیں۔ تو جب دنیا میں انسان آیا تو اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، یہ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ پھر اس کے لیے اس کو کیا دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں دی ہیں انسان کو؟ حواس دیے ہیں، سینسز دیے ہیں، مثلا دیکھتا ہے، سنتا ہے، سونگھتا ہے اور چھوتا ہے۔ ان کے ذریعے سے وہ چیزوں کو سمجھتا اور جانتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ پھر اس کے اعضاء بھی دیے۔ ہم کیسے اس دیں کہ تمام سینسز کا تعلق، تمام حسیات کا تعلق دماغ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ہم دیکھتے کہاں سے ہیں؟ آنکھ سے، سنتے کہاں سے ہیں؟ کان سے، ٹھیک ہے؟ محسوس کیسے کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ سے چھو کر ہم محسوس کرتے ہیں۔ سونگھتے کیسے ہیں؟ ہم ناک سے سونگھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم گرمی، سردی، ہر طرح کی موسم کی سختی ہو یا نرمی ہو، یا چیزوں کی سختی اور نرمی ہو، اس کو ہم چھو کر محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں کون سی چیز سخت ہے، کون سی چیز نرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر مختلف قسم کے ذائقے ہیں جو ہم زبان سے چکھ کر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ کون سا ذائقہ وہ کڑوا ہے، کون سی چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے یا نمکین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ باتیں اس نے کس سے سیکھی ہیں؟ تجربے سے جانی ہیں۔ یہ دو چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہیں نا، دیکھیں ہم دو چیز سمجھ لیں کہ سائنس کے علم میں دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک مشاہدہ، ٹھیک ہے، اور دوسرا تجربہ۔ اب مشاہدہ کیا ہے؟ پہلے میں نے بتایا تھا کہ مشاہدہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھنا۔ ہم چیزوں کو پہلے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ہاں یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے، یا کوئی بھی چیز کو جو ہم تجربہ نہیں کر لیتے وہ ہم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ہے، اس کا کیا کام ہے۔ تجربے سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جیسے اب آن لائن کلاسز دیکھ لیجیے، پہلے جب ہم آن لائن کلاسز کے بارے میں سنتے تھے تو ہم بہت اچھا ہو کہ آن لائن کیسے پڑھایا جائے گا، کیسے ہوگا یہ کام، مطلب ہمیں ایک مشکل لگ رہا تھا، پڑھنے والے طلباء کو مشکل لگ رہا تھا، پڑھانے والے اساتذہ کو مشکل لگ رہا تھا کہ آن لائن کیسے ہوگا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب ہم نے اس کا پریکٹیکل کیا، جب ہم نے تجربہ کیا، تب کیا ہو گیا؟ ہمیں چیز سمجھ میں آ گئی ہے اور ہم بآسانی سب کچھ کر رہے ہیں۔
اور آپ بھی گھر بیٹھے جو ہے پڑھ رہے ہیں، اور ہم بھی گھر بیٹھے آپ کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب ایک علم ہے، جاننا علم ہے نا. تو ہم جس جانی، کیسے جانی؟ مشاہدے سے جانی، تجربے سے جانی. تو یہاں پہ یہ بتایا جائے کہ سائنس ہے کیا. تو لہٰذا ہر وہ چیز جس میں ہم سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ سائنس کے ہی زمرے میں آئے گی. اچھا، پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح انسان نے دیکھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے. رات ہو جاتی، چاند تارے آسمان پر دکھائی دینے لگتے ہیں اور وہ ٹھہرے ہوئے نہیں، چلتے رہتے ہیں. انسان نے ان کی حرکت کو غور سے دیکھا اور اپنی سمجھ سے کام لے کر کئی باتیں معلوم کی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. ہم نے سورج کو غروب ہوتے دیکھا، طلوع ہوتے دیکھا. سائنسدانوں نے پھر اس کے بارے میں بہت سے انہوں نے تحقیق کیا، تجربات کیے، تو معلوم ہوا کہ کیا کیا نئی نئی باتیں ان کو معلوم ہوتی گئیں، اور پھر وہ لکھتے گئے، اور پھر وہ سائنس کے علم میں آتی گئیں. تاروں کا علم، ستاروں کا علم، آسٹرولوجی، موسم، محکمہ موسمیات کا شعبہ بنا. موسم کے جو ہے سردی کیسے ہے، گرمی کیسے پڑے گی، کب پڑے گی، کن مہینوں میں پڑے گی. ٹھیک ہے، زلزلے کا آنا، زلزلہ کیوں آیا، کتنی گہرائی سے آیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ سائنس ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پوری ایک جو ہے یہ علم ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو جو بھی اس کی جو ہے اس کے جو بڑے ہیں، یعنی کہ ہاں، جو اس کے بڑے یعنی تحقیق نگار جو ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جو اسکالر ہیں، وہ معلوم کر کے بتاتے ہیں کہ کیا چیز کیوں ہے. اب قطب تارہ ہے، قطب تارہ ایک جگہ کیوں ٹھہرا رہتا ہے، باقی تارے چلتے ہیں، ستارے سیارے میں کیا فرق ہے. چاند جو ہے وہ پہلے باریک جب نکلتا ہے شروع میں تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ چوک جو ہے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ چودھویں کا چاند جو ہم دیکھتے ہیں وہ راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جاننا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، یہ تمام مشاہدات کرنا، تجربات کرنا، یہ سارا علم کیا کہلائے گا؟ سائنس کہلائے گا. تو ہر چیز میں سائنس کا عمل دخل ہے. ہم لیتے ہیں فلکیات کو، یعنی کہ ماہر فلکیات جو ہیں وہ بتاتے ہیں ستاروں کا ان کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. دوربینوں سے ہم تاروں کو دیکھ سکتے ہیں. انسانی مشاہدات اور علم میں اضافہ ہوا، دوربینیں وغیرہ ایجاد ہوئی، پھر دوربینیں ایجاد کرنی. فلکیات کے علم میں اتنی ترقی کے انسان چاند پر پہنچ گیا، اور پھر زمین پر ہوتے ہوئے بھی ہم نے کہاں پہنچ گئے؟ آسمان پر پہنچ گئے سائنسدان، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ چاند کا جو ہے چاند میں جا کر دیکھا کہ کیا ہے، کیا نہیں ہے، کہ زندگی ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب سے 2-2.5 برس پہلے ہی آسمان کا مشاہدہ کرنے والے اس قابل ہو گئے تھے کہ بہت پہلے سے یہ بتا دیں گے سورج گرہن یا چاند گرہن کس دن اور کس وقت ہوگا. ان کے ہر چیز کی پیشن گوئی جاتی ہے کہ سورج گرہن کب ہوگا، چاند گرہن کب ہوگا، کون سے دن، اب کب عید ہوگی، کب بقرعید ہوگی. یہ سارا کچھ اب پہلے سے معلوم ہونے لگا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سائنس نے جو ہے اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی زیادہ ریسرچ ہو گئی، اتنی تحقیق ہو گئی ہے کہ وہ پہلے سے ہر بات کا جو ہے ہمیں آئندہ کی باتیں جو ہیں وہ معلوم ہو جاتی ہیں. اس لیے لوگ نجومیوں کی باتوں کو بڑے شوق سے سنتے تھے. کوئی اتفاق سے صحیح بھی ہو جاتی تھی. کوئی سکہ 100 بار اچھالو تقریب 50 دفعہ سیدھا، 50 دفعہ الٹا گرے گا. اسے ریاضی میں قانون اوسط کہتے ہیں. قانون اوسط کیا ہے اس کے بارے میں بھی معلوم چلتا ہے کہ ہمیں اس کے کہ کیوں گرتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سائنس بتا رہی ہے. اس کے علاوہ جو بیج آج بویا ہے کتنے دن میں پھل دے گا، یہ سب سمجھ میں آنے والی بات ہے. مگر کون کتنی عمر پائے گا، کس کی کب شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، قسمت کیسی رہے گی، قدرت کا کیا منشا ہے، یہ نہیں کہ یہ سب باتیں آج ہی کھل جائیں. یہ باتیں کوئی نہیں بتا سکتا اس کے بارے میں. یہ سب غیب کا علم ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جب انسان کو بہت سے علم حاصل ہو گیا تو اس نے اس کو کیا کیا؟ خانوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے کیا بنا دیے؟ شعبے بنا دیے. جیسے طبیعت، جو مادے کے ٹھوس اشیاء، یعنی کہ اس میں آپ میٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں، سالڈ لکوڈ گیس پڑھتے ہیں، پھر روشنی کے بارے میں پڑھتے ہیں، لائٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، انرجی کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کس علم کے تحت پڑھنا ہے؟ فزکس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ، طبیعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس جستجو میں انسان نے ایٹم تک پہنچ گیا کہ ایٹم کیا ہے. ٹھیک ہے،
اور یہ سب اشیاء ایٹم سے بنی ہیں جو مادے کے چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، ذرہ ہے، اس میں بھی ایک مرکز کے گرد چھوٹے چھوٹے برخیرے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایٹم جو چھوٹا سے چھوٹا ذرہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی توانائی ہے، اس کے اندر بھی حرکت ہے. ان سب کے بارے میں ہمیں کون بتا رہی ہے؟ سائنس بتا رہی ہے. سائنس کے علم کے ذریعے ہم سب کچھ حاصل کر رہے ہیں. پھر مالیکیولز کیسے ہیں، دھاتوں کی شناخت کے بارے میں پھر ہم نے کیمسٹری پڑھا. کیمسٹری کی میں جا کر ہمیں کا علم حاصل کر کے ہمیں معلوم چلا ہر چیز کے بارے میں، کہ بنیادی اجزاء دریافت کیے، کمپاؤنڈ معلوم ہے کہ کون سے جو ہے کمپاؤنڈ ہیں، کیسے بنتے ہیں، گیسز کے بارے میں، ایسڈ کے بارے میں، بیس کے بارے میں، یہ سب کچھ ہم نے جانا کس کے ذریعے؟ سائنس کے ذریعے. سائنس بنیادی حقائق اور اصول دریافت کرتی ہے اور ان کی مدد سے انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا زندگی کی سہولیات پیدا کرتا ہے. علم سے عملی کام لینا یہ اطلاقی علم یا ٹیکنالوجی ہے. مثلاً مختلف طریقے کی گہرے یا بھرواں شیشوں میں روشنی گزرنے سے چیزوں کا عکس بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے. امیج ہم پڑھتے ہیں، امیجز کیسے ہوتے ہیں، شیڈو کیا ہوتا ہے، سب کچھ آپ نے سائنس سے پڑھا ہے. اور یہی چیز میں بتائی گئی ہے کہ سائنس جو ہے وہ کہ سائنس کا سب چیزیں کیا ہے؟ سائنس نے اس کو دیکھا، پرکھا، جانا، جانچا، مشاہدہ کیا، تجربہ کیا. یہ ساری چیزیں پھر ہم پر واضح ہوتی چلی گئیں. دوربین، خوردبین، کیمرہ، پھر ایجادات بھی ہوتی گئیں. سائنس نے پھر ایجادات بھی کی ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. معلوم چلی کہ باری باری چیزیں کو ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کے دوربین بنائے گئے، خوردبین بنائی گئی، کیمرے، اینک، یہ سارا کچھ بنایا گیا. اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم جب علاج معالجے کی طرف آتے ہیں، میڈیکل کی طرف آتے ہیں، تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف قسم کی جو ہیں جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنائی گئیں. سنکونا کا بتایا گیا ہے کہ اس میں سنکونا جو ہے کڑوا مادہ ہوتا ہے، اور وہ کہاں سے بوٹی حاصل کی آتی ہے؟ وہ درخت سے حاصل ہوتی ہے. اور کس کے علاج کے لیے ہوتی ہے؟ اور وہ ملیریا کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اسے کونین کی گولیاں بنانے کی جو عمل یا مہارت چاہیے وہ ٹیکنیک ہے. ٹیکنیک کے بارے میں، ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ چیز تو ہم نے حاصل کر لی، ٹھیک ہے. ہم نے کیا حاصل کیا؟ ہم نے ایک سنکونا حاصل کیا. اور سنکونا سے ہم نے کیا دوائی بنائی؟ ملیریا کی دوائی بنائی، ٹھیک ہے. ملیریا کو، جراثیم کو مارتا ہے. اور پھر اس سے ہم نے کیا کیا؟ کونین کی گولیاں بنانے کے لیے. بنانے کا جو عمل تھا اس میں خاص قسم کی ٹیکنیک اور ایک مرحلہ وار جو ہے وہ ترتیب وار، مرحلہ وار جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے دوا. تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ ٹیکنیک کہلائے گی. اچھا، اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ سائنس کیا ہے؟ شوق، لگن اور ذہانت سے کام لے کر مادی دنیا کے حقائق معلوم کرنے کا نام ہے. یعنی کہ آپ کو شوق ہونا چاہیے. آپ جو بھی مادہ دیکھیں، جو بھی میٹر دیکھیں، اس کے بارے میں آپ کو جستجو ہو، لگن ہو کہ کیسا بنا ہوا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ظاہر آپ تجربات کریں گے، خود بنائیں گے اس چیز کو ویسا. تو یہ علم میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا اور سائنس ترقی کرتی جائے گی. تجربات کے دوران نئی باتیں بھی معلوم ہو سکتی ہیں آپ کو. تو حقائق کو معلوم کرتا ہے، حقیقت، صورتحال کیا ہے، کیا حقیقت ہے. ظاہر طور پہ آپ نے چیز دیکھ لی، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز کار فرمائے، کیسے بنا ہے. حقیقت کو جان رہے ہیں نا، اس کے حقائق کو معلوم کر رہے ہیں. تو پھر وہ سائنس کے نزدیک حقائق یا سیدھی سچی باتیں وہ ہیں جو منطقی طور پر درست کہی جا سکے. منطقی طور پر درست کہی جا سکے یعنی ایک بات آپ نے یہ کہہ دی، ٹھیک ہے، جیسے کہ گریوٹی کا قانون ہے، ٹھیک ہے، کشش ثقل ہے، کہ چیزیں اوپر سے نیچے کیوں گرتی ہیں، اور کیوں چیزیں بھی جو ہے وہ، اور بعض چیزیں نہیں گرتی، ٹھیک ہے، بعض زمینی کشش دور ہو جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ معلومات کیسے ہو رہی ہیں؟ تجربات کرنے سے معلوم ہو رہی ہیں، تحقیق کرنے سے معلوم ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے بارے میں دلائل ہیں، منطقی طور پر اس پر دلائل دیں گے. اس کی وجہ یہ لاجیکل چیزیں ہیں. جب لاجک سے کوئی بات ہو رہی ہوگی تو وہ منطقی کہلائے گی. اور پھر اس پر عمل درآمد ہوگا تو وہ اپلیکیشن ہو جائے گی. پھر وہ پریکٹیکل کے طور پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یا آپ ہاتھوں کو رگڑتے ہیں تو گرمی پیدا ہو جاتی ہے، بھی آپ نے دیکھا ہے. بجلی یا گرمی کی رگڑ سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ ہتھیلیوں کو آپس میں گرم ہو جائیں گی تو بگولوں کے اٹھنے کو سمجھتا تھا کہ بھوت ناچ رہے ہیں. آپ کو دھواں اٹھ رہا ہے، اسٹیم اٹھ رہی ہے فضا میں، تو اس کو پہلے کے لوگ سمجھتے تھے بھوت ناچ رہے ہیں، جبکہ وہ تو کیا تھی؟ وہ اسٹیم تھی، دھوپ، دھواں تھا.
دور سے فاسفورس ذروں کو چمکتا دیکھ کر سمجھتا تھا کہ اگیا بیتار ہے، یعنی مرگھٹ کا بھوت۔ اگیا بیتار یعنی کہ مرگھٹ کا بھوت، یعنی کہ مرگھٹ کا جو لفظ ہے وہ جہاں پر مردوں کو جلایا وغیرہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مرگھٹ، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سمجھتے کہ بھوت ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ سائنس جو ہے وہ تجربات، مشاہدات کا علم ہے، ہم چیزوں کو جانیں، ان کے حقائق معلوم کریں، اور پھر ان میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، پھر ایجادات کریں، یہ سب کچھ سائنس ہے، صحیح۔ اچھا، اب ہم کرنے جائیں گے الفاظ معنی، صحیح ہے۔ پیج نمبر 130 پر الفاظ دیے ہوئے ہیں: حواس، طیب، قطب، تالا، بابت، پنڈت، قیاس، منشا، ناصر، ناقید، دوربین، خوردبین، منطقی، پرکھنا۔ اور یہ الفاظ معنی آپ نے کرنے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ ٹائٹل پیج بنائیں گے سبق کا، وضاحت میں نے آپ کو کر دی۔ اب آج کا کام آپ کا کیا ہے، آپ نے سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور الفاظ معنی جو فرنگ میں دیے ہوئے ہیں وہ کرنا ہے، اور مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک کام اور آپ کو کرنا ہے بچوں، کاپیاں آپ نے بھیجنی ہیں، نوٹس میں نے گروپ پہ سب ٹیچرس نے ڈالا ہوا ہے کاپی چیکنگ کا، تو کاپیاں چیکنگ ہو رہی ہیں، آپ جو ہے اپنی کاپیاں اسکول میں سبمٹ کرائیں، اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔